اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود بھی اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ نفرت کمزور محبت کے وجود سے جنم لینے والی وہ مغرور اولاد ہے جسے پالتے پالتے نسلیں اجڑ جاتی ہیں۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ مت کرنا کبھی غرور اپنے آپ پر اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہو گئی وہ تمہیں فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ ہر وقت طنزیہ لہجہ رکھنے والا اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ کسی کا بھی دل مت دکھاؤ، اس کے آنسو آپ کے لیے سزا بن سکتے ہیں۔ دولت کے پیچھے زندگی لٹانا ایک مذہب ہے جس کے ستون ظلم اور خود غرضی ہے۔ ہم بھی کتنے عجیب لوگ ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں امیر بچوں کی بدتمیزی بھی شرارت اور غریب بچوں کی شرارت بھی بدتمیزی ہوتی ہے۔ مضبوط رہیے، مثبت رہیے اور اپنے حاسدین کو اسی غم میں مبتلا رہنے دیں کہ آپ ابھی تک مسکرا رہے ہیں۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے باوجود بھی بولنے کا دل نہیں کرتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے اور نہ ہمدردی کے لیے۔ جب انسان اپنے رب پر اس وقت بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس سے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہوں، اس کے پیچھے بہت زیادہ حکمتیں ہیں۔ یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ دشمنی جم کر کرو، لیکن یہ گنجائش رہے کہ جب کبھی تم دوست ہو جاؤ تو شرمندہ نہ ہو۔ بیٹے بیاہ تک اور بیٹیاں آخری آہ تک ماں باپ کا ساتھ نبھاتی ہیں۔ اگر گھر میں تینوں وقت کا کھانا بن رہا ہے، مہمان بھوکا نہیں جا رہا، ضرورت مند کی ضرورت ہے اور اولاد کو تعلیم مل رہی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ امیر ترین انسان ہیں۔ ایک جگہ کیا خوبصورت بات لکھی تھی کہ اگر آپ اپنے تکبر کا علاج چاہتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ایک مردہ نہا کر دے، اپنے رب سے دوستی کر لو۔ یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جہاں انسان کے صبر کی آخری حد ختم ہونے لگتی ہے، بس وہیں سے رب فرماتا ہے کن، پھر ہر ناممکن ممکن ہو جاتی ہے۔ بات نیت کی ہوتی ہے صاحب، کوئی کعبے سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر میں بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ میری کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، ایک اچھا سا کامنٹ بھی کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ لوگوں کے پاس بھی اس طرح کی کوئی سٹوری، کوئی کہانی موجود ہے تو آپ کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں اور میں اس پہ انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔